معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المعین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بادہ توحید کی متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث اعظم کے دیوانوں، اولیاء کرام کے جانثاروں، میری ملت کے نوجوانوں، بھیک دینے والے آقا، داتا، شاہ، مولا، مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غم گسار، نائب پروردگار جناب آمنہ کے لال، ہرے ہرے گنبدی خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے آقا، ہم غریبوں کے غم گسار، نائب پروردگار جناب آمنہ کے لال، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علی نبینا علیہ التحیۃ والثناء کی بارگاہ رسالت میں اس شان کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں معراج کی رات اپنے رب کی بارگاہ کی رسالت میں حاضر ہوا تو میرے رب نے مجھ سے 3 سوال کیے۔ اے محبوب، یہ بتا کہ زمین کو کس نے پیدا کیا ہے، زمین کا مالک کون ہے؟ آقا عرض کرتے ہیں، آقا نے ارشاد فرمایا، اے پاک پروردگار عالم، زمین کو بنانے والا تو ہے اور زمین کا مالک بھی تو ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر دوسرا کوشچن کرتا ہے، دوسرا سوال پوچھتا ہے، اے محبوب یہ بتا کہ تجھے کس نے پیدا کیا، تیرا مالک کون ہے؟ اللہ اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، اے پاک پروردگار عالم، مجھ کو پیدا کرنے والا تو ہے اور میرا مالک بھی تو ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مسلمانوں غور کیجئے گا اور دیکھیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ حضور علیہ السلام سے ارشاد فرماتا ہے، آپ یہ بتائیں، اللہ اللہ، دیکھیے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ بتاؤ کہ میں کس کے لیے ہوں؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں، مجھ کو حیا آئی، میں نے اپنی نگاہوں کو نیچے جھکا لیا تو میرا رب ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب میں اس کے لیے ہوں جو بندہ تیرے اوپر درود پاک پڑھتا ہے۔ یہ ہے درود پاک پڑھنے کی فضیلت۔ آئیے حضرات گرامی، ایک مرتبہ محبت کے ساتھ حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ رسالت میں درود پاک پڑھے پڑھے بابا سے بلند، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و کریمنا و نبینا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ذرا پورا مجمع محبت کے ساتھ کہتے سبحان اللہ، اور محبت سے کہتے یا رسول اللہ۔ دیکھیں شاعر کیا کہتا ہے کہ بے خود کیے دیتے ہیں، بے خود کیے دیتے ہیں، اندازی جا بالا، بے خود کیے دیتے ہیں، اندازی جا بالا، بے خود کیے دیتے ہیں، بے خود کیے دیتے ہیں، اندازی جا بالا، عادل میں تجھے رکھ لوں، آقا عادل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوہ جلالا، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، میں تجھے رکھ لوں۔ اور دیکھیے گا، اور اتنا تو کرم کرنا، واہ، اے چشم کریم والا، اتنا تو کرم کرنا، اتنا تو کرم کرنا،
جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا بے شک سبحان اللہ جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا بے خود کیے دیتے ہیں. اور دیکھیے کہ شعر کتنا پیارا شعر ہے. کیوں آنکھ ملائی تھی بے شک کیوں آنکھ ملائے تھے کیوں آگ لگائی تھی کیوں آنکھ ملائی تھی کیوں آنکھ ملائی تھی کیوں آگ لگائی تھی اب رخ کو چھپا بیٹھے اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ بے خود کیے دیتے ہیں اندازی جوانہ آ دل میں تجھے رکھ لوں. محبت کے ساتھ درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و کریمنا و نبینا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج کے حالات بڑے خستہ چل رہے ہیں. اگر ہم دنیا کے مسلمانوں کا جائزہ لیں تو حقیقت بات یہ پیش نظر آئے گی کہ جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا ہو. رب قرآن کے اندر فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ نے فرمایا جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. لیکن یاد رکھو آج مسلمانوں کا مطالعہ کیجئے گا, مسلمانوں کو دیکھیے گا, اللہ اکبر کبیرہ, جو رب نے فرمایا ہے کہ میں نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا, اللہ اکبر کبیرہ. آج کل مسلمانوں کے حالات دیکھیے گا. مسلمان کہتے ہیں ہمارے اوپر مصیبتیں آ رہی ہیں, ہمارے اوپر پریشانی آ رہی ہے. ارے پریشانی کیوں نہ آئے جب جو رب نے حکم عطا کر دیا آپ کو, جو رب نے حکم ناقص کر دیا, اب رب کے حکم کو ہم نے جو ہے انفالو کر دیا. قسم خدا کی یاد رکھو جو بندہ رب کے فرمان کو فالو کرتا ہے, جو رب تبارک و تعالیٰ کہ جو قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لوگوں میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. لیکن قسم خدا کی آج کل بندہ عبادت سے اتنی دور ہے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. آخرکار مسلمان کہتے ہیں پھر کہتے ہوئے نظر آتے ہیں ہمارے اوپر مصیبتیں آ رہی ہیں, ہمارے اوپر پریشانی آ رہی ہے. اچھا آپ ہی بتائیے گا ہفتے میں آپ کو 2 دن کھانا دیا جائے, پھر جو ہے 6 دن, پھر 4 دن آپ کو کھانا نہیں دیا جائے تو پھر زندگی کیسے بسر کرو گے, زندگی کیسے گزارو گے؟ قسم خدا کے کہنے پر مجبور ہو جاؤ گے کہ اگر ہمیں ہفتے میں 2 دن کھانا دیا اور 4 دن 5 دن ہمیں کھانا نہ دیا تو ہمارے بس کی جینا نہیں ہے. تو یاد رکھو جس رب تبارک و تعالیٰ نے تمہیں زندگی عطا کی ہے, جس رب تبارک و تعالیٰ نے تمہیں کھانے کے لیے عنایت فرمایا ہے, جس رب تبارک و تعالیٰ نے تمہیں پہننے کے لیے جو ہے پہننے کا سلیقہ حضور کے صدقے میں سکھایا ہے, سمجھایا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. دیکھیے کہ ہم اپنے حالات کو دیکھتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. مسلمان آخرکار جا کہاں رہا ہے؟ اگر شادی کا وقت آتا ہے تو شادی میں ڈی جے بجاتے ہیں. یار مسلمانوں تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. اس رب کے فرمان کو دیکھیے گا کہ رب تبارک و تعالی سے ہم جو ہے وعدہ کیا کر کے آئے ہیں. یاد رکھو مسلمانوں جو بندہ اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہے اور حضور پر محبت کے ساتھ خلوص کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے, قسم خدا کی میں کہتا ہوں کہ اس کی زندگی میں انقلاب ایسے آتا ہے, اس کی زندگی میں انقلاب ایسے آتا ہے.
بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ مجھے اتنی عزتیں کہاں سے ملی، لیکن کرنا کیا ہے، ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کی بندگی کرنی ہے، حضور پر درود پاک پڑھنا ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ آئیے حضرات گرامی دیکھتے کیا ہے، دو نوجوان تھے مسجد نبوی میں اللہ اکبر کبیرہ، مسجد نبوی میں درود پاک پڑھتے 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 اچانک سے ان کو نیند کا غلبہ طاری ہو گیا، وہ اچانک سو گئے۔ دیکھتے کیا ہے، مسجد نبوی میں ہے اللہ اکبر کبیرہ، وہ دو سو گئے ہیں، سونے کے بعد دیکھتے کیا ہے، ان کے خواب میں حضور علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ اللہ اللہ، حضور کی آنکھیں آنسو سے اشکبار ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ جب انہوں نے اتنا دیکھا تو حضور کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، سرکار یا رسول اللہ، آپ کی آنکھیں آنسو سے اشکبار کیوں ہیں، سرکار آپ رو کیوں رہے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھیے گا سرکار نے کیا فرمایا ہے، مسلمانوں غور کیجئے گا، کبھی ہم نے سوچا کہ کھانے کے لیے رزق کون عطا کرتا ہے، پینے کے لیے پانی کون عطا کرتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ سرکار علیہ السلام کی آنکھیں آنسو سے اشکبار ہے، سرکار رو رہے ہیں۔ اللہ اللہ، ان دونوں نے حضور کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، یا رسول اللہ آخر کار معاملہ کیا ہے، بات کیا ہے، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھیے قابل غور بات ہے، سرکار نے فرمایا کہ جب سے میری امت کے ہاتھوں میں موبائل آئے ہیں، مجھ پر درود پاک پڑھنا چھوڑ دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اتنا سننا تھا، دونوں رونے لگے، زاروں قطار روئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ہم تو مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، اللہ اللہ، ہم درود پاک پڑھ رہے تھے، اور درود پاک پڑھتے پڑھتے اچانک نیند کا غلبہ طاری ہو گیا۔ سرکار، جب سرکار نے فرمایا کہ جب سے میری امت کے ہاتھوں میں بڑے موبائل آئے ہیں تو موبائل میں مشغول ہو گئی ہے، موبائل میں مشغول ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مسلمانوں یاد رکھو، آج ہی میں پیغام دے کر کے جا رہا ہوں، چاہے نماز کے بعد 5 منٹ نکالیے گا، 2 منٹ نکالیے گا، 10 منٹ نکالیے گا، لیکن ہر نماز کے بعد اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے گا، کیونکہ یاد رکھو سرکار فرماتے ہیں جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ اس درود پاک پڑھنے والے کی، جو بندہ، حضور فرماتے ہیں جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ درود پاک پڑھنے کی برکت سے اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے، 10 نیکی عطا کر دیتا ہے۔ سرکار نے فرمایا جو بندہ مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ اس کو سونے کی عطا فرماتا ہے۔ سرکار نے فرمایا جو شخص مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ اس کو 1000 نیکی ارشاد فرمائی عطا کرتا ہے۔ اور نبی فرماتے ہیں جو بندہ مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو سرکار فرماتے ہیں جب تک وہ جنت میں نہیں جائے گا، جب تک اس کا نام جنت کے دروازے پہ نہیں لکھ دیا جائے گا۔ یہ ہے میرے آقا کی شان۔ دیکھیے گا کہ عشق ہو تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا۔ واہ کیا بات ہے بھائی، واہ۔ عشق ہو تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا، ان کا رتبہ جاہلوں کی کب سمجھ میں آئے گا؟ عشق ہو تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا، ان کا رتبہ جاہلوں کی کب سمجھ میں آئے گا؟ میری مانو مصطفیٰ سے عشق کرنا سیکھ لو، اس میں کتنا فائدہ ہے تب سمجھ میں آئے گا۔ میری مانو مصطفیٰ سے عشق کرنا سیکھ لو، اس میں کتنا فائدہ ہے تب سمجھ میں آئے گا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ السلام علیکم۔